عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجعلنا خالصة لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وآل محمد. ایسے نہیں، درود ایک ایسا عمل ہے جس عمل میں لا شریک خدا بھی شریک ہوتا ہے. اللہ کے رسول کا ارشاد گرامی ہے ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علی و اہل بیتی فانھا تذہب بالنفاق. مجھ اور میری اہل بیت پر درود بھیجتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کرو. کیوں؟ اللہ کا رسول ارشاد فرما رہا ہے اس کا فائدہ یہ ہے فانھا تذہب بالنفاق، ایسا عمل کرنے سے نفاق جاتا رہتا ہے. خاندان نبوت پر اس طرح درود بھیجا جائے جس طرح خاندان نبوت اللہ کے دل کو سلام. مل کے سلام. جن بانیان نے یہ صفحہ اعضائے مظلوم کربلا کے اہتمام کیا ہے ان احباب کی زحمات کی قبولیت کے لیے بھی بآواز بلند سلام. امام زمانہ عطا اللہ فرج و شریف کے ظہور کی تعجیل کے لیے بھی بآواز بلند سلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الہداۃ المہدیین الذین قال اللہ تعالی فی شانہم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین و خطابہ المتین وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. صلوات اللہ. ذات ذوالجلال آپ مومنین کا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں بدشمار فرمائے اور ذکر آل محمد کو سننے کے لیے آپ احباب جتنے قدم چل کر یہاں پہ تشریف فرما ہوئے خدا بند عالم آپ مومنین کو ہر قدم کے بدلے میں محبت اہل بیت علیہ السلام کی بہترین جگہ عطا فرمائے. ذکر کے صدقے میں جتنے بھی پریشان حال مومنین ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. حاضرین کی جملہ پریشانیاں اور مشکلات کو دور فرمائے. ہمیں حقیقی معنوں میں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات بھیجیں. محمد گفتگو کا آغاز اس سے پیشتر کے جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا اس میں اپنی معروضات آپ عزادران مظلوم کربلا کی خدمت میں پیش کی جائیں. گفتگو کو آغاز ایک ربائی سے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی طبیعت
اور آپ کا مزاج مجھ سے ہم آہنگ ہو سکے۔ عرض کر رہا ہوں کہ ہم فضیلت کے سمندر کو نبی کہتے ہیں، ہم فضیلت کے سمندر کو نبی کہتے ہیں اور کمالات کے دریا کو علی کہتے ہیں۔ جو صبر کی ڈھال سے ظلم کی نبض توڑ دے، ایسی ہستی کو ہم حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اور آپ کے ذوق سماعت کو دیکھ کے دل چاہ رہا ہے ایک اور ربائی عرض کرتا چلوں کہ مسجد میں بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ بھی علی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو پھر جہنم میں جائیے۔ اور یہ وہ آیا مجیدہ ہے جس میں اللہ نے سیدہ زہرا کے گھرانے کی عظمت کو بیان کیا۔ خداوند عالم اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، سورہ رحمان میں ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، مرج البحرین، اللہ نے دو سمندروں کو ملایا، بینہما برزخ لا یبغیان، خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے ان دونوں سمندروں کے درمیان ایک حد فاصل ہے۔ جب یہ دونوں سمندر باہم ملتے ہیں ہوتا کیا ہے؟ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے ان دونوں سمندروں کا ملنا ایک بڑی نعمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے جب یہ دونوں سمندر باہم ملتے ہیں؟ خداوند عالم اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے جب یہ دونوں سمندر باہم ملتے ہیں ہوتا کیا ہے؟ یخرجو منہم اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سمندروں کے ملنے سے لولو ظاہر ہوتے ہیں اور مرجان ظاہر ہوتے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں پوچھا گیا اللہ کے رسول ما هما البحران، یہ وہ کون سے دو سمندر ہیں؟ اللہ کے رسول نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دو سمندر نہیں، حقیقت میں یہ فضائل و کمالات کے دو سمندر ہیں۔ ایک سمندر ہے ولایت و امامت کا، ایک سمندر ہے خلافت و امامت کا، دوسرا سمندر ہے عصمت و طہارت کا۔ ایک سمندر کا نام حیدر کرار ہے، دوسرے سمندر کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ یہ سمندر ہیں فضائل و کمالات کے، اور یہی وجہ ہے جس طرح سمندر کی کوئی گہرائی کا تعین نہیں کر سکتا، جس طرح اس کی حدود کا تعین نہیں کیا جا سکتا، جس طرح سمندر کی گہرائی کا تعین نہیں کیا جا سکتا، جس طرح سمندر کی حدود کا تعین نہیں کیا جا سکتا، حیدر کرار بھی وہ سمندر ہیں کہ جس کی فضیلت کا اللہ کے رسول نے اس طرح اظہار فرمایا کہ لو کان البحار مدادا والاشجار اقلاما والانس کتابا محاسو فضائل علی ابن ابی طالب، اگر یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں، یہ سارے درخت کلمے بن جائیں، سارے انسان لکھنے بیٹھ جائیں، سارے جن حساب و کتاب کرنے بیٹھ جائیں، اللہ کے رسول نے فرمایا معاص و فضائل علی ابن ابی طالب یہ کلمے ٹوٹ جائیں گی، یہ سمندر کے پانی ختم ہو جائے گا، ادھر سے صبح قیامت کا سورج طلوع ہو جائے گا، لیکن میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے فضائل و کمالات کا ایک دریا، ایک باب رقم نہیں ہو سکے۔ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا ایک باب فضیلت رقم نہیں ہو پائے گا۔ یہی وجہ ہے اللہ نے کیا فرمایا؟ ان دونوں ہستیوں کا تعارف کرواتے ہوئے یہ دونوں سمندر ہیں۔ قرآن پڑھ رہا ہوں،
اللہ ارشاد فرما رہا ہے یہ دونوں سمندر ہیں دوستو. یہی وجہ ہے آپ کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے حضرت بہلول دانا, جسے حقیقت میں دانا تھے لیکن دیوانگی کے روپ میں مذہب اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کی, یہ ایک بار دریا کے کنارے بیٹھ کے کیا کر رہا ہے, ایک پیالے سے پانی اٹھا کے دریا کا لوٹے میں ڈال رہا ہے اور ادھر سے لوٹے سے پانی گر رہا ہے. لوگوں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے, تو جناب بہلول فرمانے لگے میں یہ سارے دریا کا پانی اس لوٹے میں بند کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ پورے دریا کا پانی اس لوٹے میں آ جائے, تو کہنے لگے جناب بہلول کہ یہ کس طرح ممکن ہے, انسانی عقل میں علی ابن ابی طالب سما جائے. یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے دوستو. حضرت سلمان فارسی تشریف فرما ہوتے ہیں, تھک آپ ہی چکے ہیں لیکن بیان میں نے بھی وہی کرنا ہے جو تھکاوٹوں کو دور کرنے والا ہے. اللہ کے رسول سجدے میں ہیں, رحمت کل سجدے میں ہیں, اور دوسری طرف ایمان کل سجدے میں. سلمان فارسی مسجد سے باہر قدم رکھتے ہیں, کوئی قد آور شخصیت تشریف لا رہی تھی مسجد کی طرف. انہوں نے سوال کر دیا مسجد میں کون کون ہے, تو جواباً فرمایا حضرت سلمان فارسی سلمان محمدی رضی اللہ عنہ نے ایک اللہ کا رسول ہے, دوسری وہ ذات ہے جسے میں نہیں جانتا. آپ کی تھکاوٹ پہ سارے آپ اگر ساتھ دیں گے تو میں کچھ بیان کر پاؤں گا. ایک اللہ کا رسول ہے, دوسری وہ ذات ہے جسے میں نہیں جانتا. میں اس آیت کی تفسیر کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے دو دریاؤں کو نہیں, دو سمندروں کو ملایا. یہ فضائل و کمالات کے سمندر ہیں, علی و بطول فضائل و کمالات کے سمندر ہیں. اس میں سے ایک سمندر کی فضیلت کا ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. حضرت سلمان فارسی سے پوچھا گیا مسجد نبوی میں کون, فرمانے لگے ایک اللہ کا رسول ہے, دوسری وہ ذات ہے جسے میں نہیں جانتا. جب یہ ہستی یہ شخصیت آتی ہے مسجد نبوی میں, کیا دیکھا, ایک طرف رحمت کل سجدے میں ہے, دوسری طرف ایمان کل سجدے میں. اب کہا اللہ کے رسول آپ تو فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت, یہ سلمان تو میری اہل بیت میں سے ہے, آپ ہی بتائیں اللہ کے رسول. آج تو اس نے صریحاً جھوٹ بولا ہے, اس نے کہا ایک اللہ کا رسول ہے مسجد نبوی میں, دوسری وہ ذات ہے جسے میں نہیں جانتا. کیا یہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو نہیں جانتا؟ فرمائے یہ خود ہی جواب دیں گے. سلمان فارسی کو بلایا گیا, جناب سلمان فارسی نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول آپ کی ہی ارشاد گرامی ہے کہ یا علی معرفکا الا اللہ وانا, اے علی تجھے نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے اور سوائے مصطفیٰ کے. نہ میں خدا ہوں نہ میں مصطفیٰ ہوں, میں کون ہوتا ہوں جو حیدر قرار کے فضائل کو دے. اور دوستو یہ تو علی مولا کی فضائل ہے نا, یہی وجہ ہے آپ کے جذبات کو دیکھ کے دل چاہ رہا بخل سے کام نہ لوں. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جنہوں نے 5 ائمہ کا زمانہ پایا, رسول خدا کا زمانہ پایا,
مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا زمانہ پایا، مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا، مولا امام حسین علیہ السلام کا زمانہ پایا۔ جب آخری وقت آ گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ساتلقی ابنی محمد الباقر اذا لقیتہ فبلغ منی السلام، تو زمانہ پائے گا میرے بیٹے محمد باقر علیہ السلام کا، اسمہ اسمی و شمائلہ شمائلی، جس کا نام بھی میرے ساتھ ملتا ہوگا، جس کا کردار و گفتار و رفتار بھی مجھ سے ہمارا، جب اس سے ملے تو میری طرف سے اس کو سلام پہنچانا۔ تو یہی آخری بنائی جاتی رہی تو یا باقرو کہہ کے خطاب کیا کرتے تھے، پکارتے رہتے تھے، ہر وقت یہی زبان پہ جملے ہوا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا اس کو کیا ہو گیا ہے، اور بالآخر امام محمد باقر علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ یعنی یہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہے جسے 5 ائمہ کا زمانہ ملا۔ وہ ضعیفی کے عالم میں سہارا لیتے تھے، اساسے بازاروں سے گزر ہوتا تھا، ایک وہ نعرہ بلند کرتے تھے۔ کیا نعرہ ہوتا تھا کہ بُوِّرُوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب، بُوِّرُوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب، ان ابیتم فانظروا الی شان امہ، اپنی اولاد کا امتحان لو علی ابن ابی طالب کی محبت کے ذریعے سے۔ اگر وہ علی ابن ابی طالب کی محبت پہ انکار کر دے تو پھر اس کی ماں کے کردار کی طرف نگاہ۔ اور اللہ کے رسول کا فرمان گرامی، یا علی لا یحبک الا طیب الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، اے علی تجھ سے محبت وہی رکھے گا جس کی پاکیزہ طریقے سے ولادت ہوئی، تجھ سے بغض وہی رکھے گا جس کی نجس طریقے سے ولادت ہوئی۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے ایو الناس من عرفنی فقد عرفنی، اے لوگو جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، من لم یعرفنی جو مجھے نہیں جانتا میں تعارف کرواتا ہوں میں کون ہوں۔ انا جندب بن جنادہ، میں جنادہ کا بیٹا جندب ہوں، ساری کائنات مجھے ابو ذر کے نام سے جانتی ہے۔ میرے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا جس کے بارے میں کہ ما ذلت الخضرا وما اقلت الغبرا اللہ ذی لہجت اصدق من ابی ذر، اللہ کے رسول نے فرمایا اس نیلگوں آسمان نے سایہ نہیں کیا اور اس خاکی فرش نے بوجھ نہیں اٹھایا جو میرے ابو ذر سے بڑھ کے سچا ہو، اس سے بڑھ کے کوئی سچا نہیں۔ ابو ذر فرماتے تھے ایو الناس سمیت عن رسول اللہ، میں نے رسول خدا سے یہ ارشاد گرامی سنا، اللہ کے رسول کا ارشاد گرامی ہے علی خیر البشر، علی خیر البشر، علی خیر البشر، من ابا فقط کفر، علی کائنات میں سب سے افضل ہے اور جو علی ابن ابی طالب کی افضلیت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ میں نے امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے لیکن اس کے بابا کی عظمت دیکھیے، اور علی مولا کی فضائل تو بعد کی بات ہے، علی مولا کے شیعوں کے فضائل اس قدر ہیں، افسوس اس منبر سے بیان نہیں ہو رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یا علی انت و شیعتک لهم الفائزون یوم القیامہ، ہم سے جھگڑا نہ کریں، جا کے مصطفیٰ سے پوچھیں۔ اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا نہ ہر امام کامیاب ہے نہ ہر شیعہ کامیاب ہے، دنیا میں کوئی نہ کوئی شخص، ہر شخص کسی نہ کسی کو امام مانتا ہے۔ امام کا مطلب ہے آگے چلنے والا، جس کی وہ پیروی کرتا ہے وہ امام ہے، جو پیچھے پیچھے چلنے والا ہے وہ شیعہ ہے۔ ہر شخص کائنات میں کسی نہ کسی کا شیعہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہ ہر شیعہ کامیاب ہے نہ ہر امام کامیاب ہے، کامیاب امام کا نام علی ابن ابی طالب ہے اور کامیاب شیعوں کا نام علی مولا کے شیعہ ہے۔ یا علی انت و شیعتک لهم الفائزون یوم القیامہ، اے علی تو اور تیرے شیعہ ہی قیامت کے دن کامیاب و کامران ہوں گے۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول نے اول
من يدخل الجنہ اربع، سب سے پہلے جو 4 لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ کون ہستیاں؟ فرمایا انا وانت یا علی، میں مصطفیٰ سب سے پہلے داخل جنت ہوں گا، اے بھیا علی تو میرے ساتھ شامل ہوگا۔ پھر فرمایا والحسن والحسین، حسن و حسین ہمارے ساتھ ہوں گے۔ پھر فرمایا وشیعتنا عن ایماننا وعن شمائلنا، ہمارے شیعہ ہمارے دائیں بائیں طرف ہوں گے جو سب سے پہلے داخل جنت ہوں گے۔ ہماری کتابوں سے نہیں، یہ ہمارے بھائیوں کی کتب میں روایات موجود ہیں۔ کبھی اللہ کے رسول نے شیعوں کے حق میں ارشاد فرمایا انا الشجرۃ الطیبہ، وہ شجرہ جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، وہ پاکیزہ درخت کی مثال اس پاکیزہ بات کی طرح ہے، وہ پاکیزہ درخت کے جس کی جڑیں زمین پہ ہیں، جس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ شجرہ طیبہ انا الشجرۃ الطیبہ، وہ شجرہ طیبہ میں مصطفیٰ ہوں، وعلی فرعها، اس شجرہ طیبہ کے تنے کا نام حیدر کرار ہے۔ پھر فرمایا وہ فاطمہ تو نکاح ہوا، اس شجرہ طیبہ کے شگوفے کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ پھر فرمایا والحسن والحسین ثمرتہما، اس پاکیزہ درخت کے پھل کا نام حسن و حسین ہے۔ اور پھر فرمایا وشیعتنا اور راکوا، اس پاکیزہ درختوں کے پتوں کا نام ہمارے شیعہ ہے۔ اللہ نے 2 دریاؤں کو ملایا، 2 سمندروں کو ملایا، اور دوستو دوسرے سمندر کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ اور یہ دونوں کا ملانا آپ عام جیسا نہیں، یہ شادی نہیں ہو رہی، اللہ 2 سمندروں کو ملا رہا ہے، اور یہ عام قیاس نہیں کیا جا سکتا، یہاں حد فاصل خود مصطفیٰ ہے۔ جب یہ دونوں دریا باہم ملتے ہیں، دوسرے دریا کی عظمت کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے، جناب زہرا مرضیہ کی عظمت سیدہ کیا ہے؟ روایت کے لفظ ہے، صحیحین میں یہ روایت موجود ہے، اذا جاءت فاطمہ تو بنت محمد علی ابیہا، جب فاطمہ زہرا بابا کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی، فقام الیہا رسول اللہ، اس کے احترام کے لیے اللہ کا رسول اٹھ جایا کرتا تھا۔ آپ نے توجہ نہیں کی، پہلے حصے میں باپ کے لیے کی خدمت میں آتی تھی، دوسرا حصے میں جملہ کیا ہے؟ باپ نہیں اٹھتا تھا، اللہ کا رسول اٹھتا تھا۔